اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرمین نا امید ہوں گے اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت برپا ہوگی تمام حقائق سامنے آ چکے ہوں گے، پردے ہٹ گئے ہوں گے. دنیا میں جن باتوں کی یہ تکذیب کرتے رہے ہیں وہ حقیقت بن کر سامنے آ جائیں گے، اور قیامت کے دن کے لیے جو کچھ چاہیے تھا ان میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، لہذا وہ مایوس ہو جائیں گے، کوئی صورت نہیں نظر آئے گی حقائق سامنے آنے کے بعد، اور کوئی نجات کی امید یا نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آنے کے بعد یہ نا امید ہو جائے گی، مایوس ہو جائے گی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، دنیا میں جن چیزوں کو وہ لوگ شریک بناتے تھے وہ ایک موہوم چیز تھی، وہ کیا ان کی شفاعت کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تو وہ انکار کریں گے، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے تھے، جو ہم کرتے تھے وہ پرستش نہیں تھی. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، انکار کریں گے ہم ان کی پرستش نہیں کرتے تھے، جو کام ہم نے کیا ہے وہ پرستش ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ لائق پرستش نہیں تھے. ہم نے جو کام کیا کہ وہ ایک لغو اور عبث اور واہمہ در واہمہ تھا. آپ کو قراراً بتایا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شرکا کی عبادت نہیں کرتے، جو کرتے تھے وہ عبادت نہیں. آپ کو ہم نے بتایا، قراراً بتایا عبادت کی تعریف کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. عبادت کی تعریف یہ ہے کسی کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت. کسی کو رب سمجھ کر اور خالق سمجھ کر. قرآنی آیات درجنوں آیات جو ہے اس پر شاہد ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں بس میری عبادت کرو. رب ہوں میں عبادت کرو، میں تمہارا خالق ہوں میری عبادت کرو. عبادت ہوتی ہی خالق اور رب کی ہے. اگر انسان کسی کو رب نہیں سمجھتا، وہ رب شب نہیں، خالق والق بھی نہیں ہے، وہ اس کے سامنے جھکتا ہے، عبادت نہیں. اگر منع ہے مت جھکو جی، لیکن مشرک نہیں بنتا، عبادت نہیں بنتی. کسی مخلوق کے سامنے جھکنا منع ہے، اگر کوئی جھکتا ہے تو مشرک نہیں بنتا، وہ عبادت نہیں ہوتی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ،
ان فروتنی کے پروں کو نیچے کرو، جھکنا ہوتا ہے یہ والدین کے لیے، عبادت ہے؟ عبادت نہیں ہے، یہ جناح الذل ہے، فروتنی ذل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ عبادت ہے؟ عبادت نہیں ہے۔ ہم بہت اور چیزوں کے کرتے ہیں، تعظیم وازم کرتے ہیں، متبرک سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور ان کے سامنے جھکتے بھی نہیں ہیں، نہیں جھکنا چاہیے۔ سجدہ بھی نہیں کرتے، سوال پیدا نہیں ہوتا غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز سمجھے کوئی، جائز نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ اس کو رب نہیں سمجھتا ہے نہیں سجدہ جائز، وہ خالق نہیں سمجھتا ہے نہیں سجدہ جائز، رب نہ سمجھے، خالق نہ سمجھے، اس کے سامنے جھکنا عبادت نہ ہو، لیکن سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن باقی جو تعظیم ہے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ کافر جو مشرکین کہتے ہیں ہم جو کام کیا کرتے تھے وہ عبادت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ہم ان کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے، جو ہم کرتے رہے ہیں وہ عبادت نہیں تھی، وہ ایک عبث در عبث، لغو در لغو، واہمہ در واہمہ تھا، بے حقیقت کام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال انجام دیے وہ جنت میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی وہ عذاب میں پیش کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگ تقسیم ہو جائیں گے، کافر ایک طرف، مومن ایک طرف، جنتی ایک طرف، جہنمی ایک طرف، متفرق جگہوں پر ہوں گے، الگ الگ ہوں گے، گروہ بھی کئی ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں ہے کہ تم 3 گروہ ہوں گے، سابقین ہے، اور ایک اصحاب یمین ہے، اور ایک اصحاب شمال ہے، بہرحال کئی گروہ ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک گروہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ جنت میں خوشحال ہوں گے۔ یحبر حابر خوشحالی کو کہتے ہیں، نعمتوں میں خوشحال ہوں گے، تر و تازہ، یحبر تر و تازہ کہتے ہیں، اشارہ ہے خوشحالی سے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ کون لوگ؟ جن لوگوں نے ایمان لے آیا اور نیک اعمال بجا لایا۔ قرآن مجید میں اول سے لے کر آخر تک ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آتا ہے، نہ صرف ایمان کافی ہے، نہ صرف عمل صالح، ایمان کے بغیر ہوتا ہی نہیں، عمل صالح کے بغیر ایمان بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایمان نہیں ہے جس کا آپ کے کردار کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، کوئی عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے اس کا مطلب محرک نہیں ہے، اس لیے ایمان نہیں ہے، باور نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ جب قبول نہیں ہے تو پھر اس کے اندر محرک نہیں آئے گا،
عمل نہیں انجام پائے گا۔ ایمان اگر رہے تو پھر وہ محرک آتا ہے اور اس کے کردار کے اوپر اس ایمان کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے، ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں یہ فرقہ موجود ہوا کرتا تھا، اب نہیں۔ اس فرقے کو فرقہ مرجئہ کہتے ہیں، مرجئہ۔ فرقہ مرجئہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے جس طرح کفر کے ساتھ کوئی نیک عمل اثر نہیں کرتا، جب کافر ہے تو اس کی نیکی کا کوئی اثر نہیں، جس طرح کفر کے ساتھ نیک عمل کا کوئی اثر نہیں ہے، بالکل اسی طرح ایمان کے ساتھ بد عمل کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ بد اعمال کرتے رہیں، جب ایمان ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، بس ایمان کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو فرقہ مرجئہ کہتے تھے۔ ان کو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیجی ہے، ان پر 2 مرتبہ۔ تو عرض کیا گیا کہ ان پر 2 مرتبہ، مرجئہ پر آپ نے 2 مرتبہ لعنت بھیجی ہے۔ فرمایا جی اس لیے ان کے اوپر یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خلاف جو ظلم ہوا ہے اس کو بے اثر کہتے ہیں یہ لوگ۔ جو ظلم ہوا تو ایمان ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے یہ ہمارے بڑے دشمن ہیں، ان پر ہم دوسروں سے زیادہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے مرجئہ جو صریح قرآن کے خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ان کے اوپر دوسروں سے زیادہ لعنت بھیجی ہے۔ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے ایمان کے ساتھ گناہ کا کوئی اثر نہیں ہے، جس طرح کفر کے ساتھ نیکی کا کوئی اثر نہیں ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ گناہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ اس فرقے پر ائمہ نے لعنت بھیجی۔ قرآن مجید آمنوا وعملوا الصالحات، کتنا تکرار ہے قرآن مجید میں اس بات کا، ایمان اور عمل صالح دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، وہ عذاب میں پیش کیے جائیں گے۔ دوسرا فریق کافر لوگ ہوں گے۔ کافر لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ وہ کفر کرتے ہیں اور پھر تکذیب کرتے ہیں بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے۔ یہ ہماری کتنی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، یہ آسمان و زمین کے چلانے والے ہم ہیں، آسمان و زمین کے مدبر ہم ہیں، رازق ہم ہیں، رب ہم ہیں۔ ان تمام آیات اور نشانیوں کے باوجود ان کی تکذیب کر کے ہم کو رب نہیں کہتے، رازق نہیں سمجھتے تھے، مدبر نہیں سمجھتے تھے۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے بھی منکر تھے، آخرت کی ملاقات کے بھی منکر تھے۔ لقاء اللہ ایک تعبیر ہے، ایک اصطلاح ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے حاضری دینا۔ قیامت اسی کو تو کہتے ہیں، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ حساب کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کو جواب دینا ہوگا، حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ عذاب میں پیش کیے جائیں گے۔ مومنین کے لیے فی روضۃ یحبرون کہا کہ خوشحال ہوں گے، اور کافروں کے لیے کہا عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ لہذا یہ تقسیم بندی جو ہے وہ قرآن میں جا بجا موجود ہے۔
دیگر آیات میں فرمایا نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان والوں اور عمل صالح والوں کو مفسدین کی طرح بنائیں گے اور فساد فی الارض کرنے والوں کو متقین کی طرح قرار دیں گے؟ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عادلانہ نظام کے خلاف ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، بس اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین میں تیسرے پہر کو اور جب تم ظہر کرو۔ یہ 4 اوقات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے۔ لفظ سبحان تنزیہی کلمہ ہے، سبحان پاک پاکیزہ ہے ان باتوں سے جو مشرکین اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے جو لائق نہیں ہے، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک منزہ ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو مشرکین اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ پاک و پاکیزہ ہے، اور جو اہل کتاب بھی کرتے ہیں، بعض باتیں نسبت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ان سے بھی اللہ تعالیٰ پاک و پاکیزہ ہے۔ اور بعض باتیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، نسبت دیتے ہیں۔ کچھ روایات ہے، وہ روایات کی بنا پر ہم نہیں کر سکتے، وہ روایت جو ہے چونکہ قرآن مجید کے ساتھ متصادم ہے، وہاں ہمارا اصول یہ ہے کہ جو بھی حدیث قرآن کے ساتھ متصادم ہو اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام اوصاف سے پاک و منزہ ہے جو مخلوقات میں ہیں، اور ان تمام اوصاف سے پاک و منزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لائق نہیں ہے۔ رہا یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و منزہ ہے حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، اور پھر اس کے لیے حمد ہے سپہر کو، دوپہر کو، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ ان اوقات کے ساتھ منسوب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جب تم شام کرتے ہو، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و منزہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو؟ جب ہم شام کرتے ہیں اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے۔ پھر فرمایا وحین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و منزہ ہے۔ کچھ لوگوں نے مراد دیا ہے اس سے مراد نماز ہے، اوقات نماز ہے، صبح کی نماز، شام کی نماز، وعشیًا عشاء کی نماز، وحین تظہرون ظہر کی نماز۔ یہ 4 نمازوں کا ذکر ہے، شام کی نماز، مغرب کی، اور صبح کی نماز، عشاء کی نماز، ظہر کی نماز، اور عصر کی نماز اس میں نہیں۔ وحین تظہرون، 4 اوقات کا ذکر ہے۔ نماز کے اوقات 5 ہیں،
اگر سبحان سے مراد نماز لیتے ہیں، سبحان پاک و منزہ ہے، سبحان کا مطلب پاک و منزہ ہے۔ نماز پڑھو کے لیے کہتا ہے سبحو، پاک منزہ سمجھو، پاک و منزہ کہو اللہ کو، وہ نماز ہے۔ یہ تسبیح کرو نماز ہے۔ اور سبحان اللہ پاک ہے، نماز نہیں، یہ خبر ہے، حکم تو نہیں ہے۔ سبحو حکم ہے، حکم جب ہے تو پھر ہم اس سے مراد نماز لے سکتے ہیں۔ دیکھو حکم آ گیا تسبیح کرنے کا، اور نماز میں تسبیح ہوتی ہے، نماز تسبیح تو ہے، اللہ تعالیٰ کو پاک و منزہ قرار دینے کا نام نماز ہے۔ لہٰذا سبحو اگر ہوتا تو ہم ان سے نماز مراد لے سکتے تھے، لیکن سبحانہ خبر ہے، اللہ پاک و منزہ ہے، صبح و شام پاک و منزہ ہے۔ اس سے ہم یہ جملہ خبریہ سے ہم نماز مراد نہیں لے سکتے، مگر یہ کہ روایت ہم سے کہے وہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس کی کیا تفسیر کریں گے؟ اس کی ہم یہ تفسیر کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت، ہر آن، صبح و شام، عصر ظہر کے ہر وقت پاک و منزہ ہے۔ یہ مشرکین کے عقیدے کے مطابق اللہ کسی وقت کیا ہے، کسی وقت کس حال میں ہوتا ہے، کسی وقت کس حال میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حالات و اطوار اور کیفیات کا مختلف ہونے کا ذکر ہوتا ہے، اس کی نفی ہے، ان خرافات کی نفی ہے کہ اللہ فلاں رات کو وہ آسمان اول پر اتر آتا ہے، رات کو، کون سی رات ہے، سے رات کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ، پاک و پاکیزہ ہے، رات کو پاک و پاکیزہ ہے، رات کو پاکیزہ، دن کو نہیں۔ رات کو یہ لوگ نسبت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے اتر آتا ہے، یہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے پہلا آسمان اول پر اتر آتا ہے، باقی 6 آسمان اللہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہی ہوا نا، یہ اللہ کی ذات کے لیے نامناسب ہے۔ سبحان، پاک و پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان اول میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے، اس کے مناسبت سے کہا جا سکتا ہے پاک و پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس بات سے مشرکین جو نسبت دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف نامناسب، اللہ کی شان کے ساتھ یا نامناسب باتوں کی نسبت دیتے تھے، اور ان اوقات میں، مختلف اوقات میں نسبت دیتے تھے۔ آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر آن اور ہر صورت میں پاک و پاکیزہ ہے۔ دن یعنی حین تمسون، شام کے وقت، صبح کے وقت، عشاء کے وقت اور ظہر کے وقت اللہ تعالیٰ کی صورت صورت حال بدلتی نہیں ہے، ہمیشہ پاک، کوئی تغییر و تبدیل ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی قسم کی تغییر و تبدیل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے، یعنی حین تصبحون وحین تظہرون۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون۔ اللہ تعالیٰ
وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے آیات میں سے ایک یہ ہے یخرج الحی من المیت، وہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ ایک نظریہ آپ کے ذہن میں رہے کہ مردے سے یخرج نکالتا ہے الحی، زندہ کو من المیت مردے سے نکالتا ہے۔ زندگی جو ہے وہ مردہ مادے کے گود میں پلتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سائنس میں ایک بات ہے مشہور ہے کہ حیات کا منبع حیات ہی ہوتا ہے۔ حیات الحیات من الحیات، زندگی سے نکلتی ہے، زندگی مردے سے نہیں نکلتی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین مردہ تھی تو زمین میں زندگی کہاں سے آ گئی، جبکہ زندگی سے نکلنا تھی، زمین پر زندگی تھی نہیں۔ اس بحث کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔